لا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتحي سيدنا ومولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات بر محمد وآل محمد. مومنین اکرام، ایک اعلان سماعت فرما لیں. انشاءاللہ کل 7 محرم کو مجلس کے فوراً بعد جلوس علم مبارک اسی امام بارگاہ سے برآمد ہو کر امامی گیٹ چوراہے پر محمد بھائی کے امام بارگاہ تک جائے گا. آپ حضرات شرکت فرمائیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد بھائی. عزیزان محترم، عنوان آپ کے مد نظر ہے. کسی تمہید کا سہارا لیے بغیر اپنے محدود وقت میں جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت اگر کسی چیز کو حاصل ہے تو وہ انسان کا اخلاق ہے، اس کا کردار ہے. کمال کی بات یہ ہے کہ یہی اخلاق اور یہی کردار جس کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں، چونکہ آج ہماری زبان کے اوپر دوسری زبان کا غلبہ ہو گیا ہے، لہذا جب کسی کو بہت اچھے انداز سے ملتا ہوا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس کا نیچر بہت اچھا ہے. یہ نیچر کے معنی کیا ہیں؟ یعنی اس کا خود آپ ترجمہ بتائیے کہ اس کے معنی کیا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اخلاق اور کردار جو انسان کا بہترین اخلاق اور بہترین کردار اگر انسان چاہے تو کہیں سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اچھا اخلاق اور اچھا کردار خود انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، خود انسان کے خمیر اور اس کے سرشت کا تقاضا ہے. کیونکہ پروردگار عالم نے کسی کو خدا نخواستہ معاذ اللہ بد کردار بد اخلاق بنا کے نہیں بھیجا ہے،
اس خدائے ازلی نے، اس خدائے رحیم و کریم و حکیم و دانا نے انسان کو جس انداز سے پیدا کیا ہے، اگر وہ ماحول کے غلط اثرات کو قبول نہ کرے تو کبھی بھی انسان کا دامن کردار داغدار نہیں ہو سکتا۔ خداوند عالم نے پاک و پاکیزہ بنایا ہے، نہیں، پاک و پاکیزہ لفظ بہت چھوٹا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ پروردگار نے تو معصوم بنایا ہے۔ یہاں کہتے ہیں کہ معصوم بچہ، یعنی ہم کو اس نے اس انداز سے دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم کچھ جانتے بھی نہیں تھے اور ہمارا دامن کردار بھی بالکل پاک صاف تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آنے کے بعد اگر ہم آلودہ ہو جاتے ہیں اور ہمارا اخلاق اور کردار بدل جاتا ہے تو یہ ماحول کا اثر ہے، پر معاذ اللہ پروردگار نے ہمیں برا نہیں بنایا ہے۔ یہ ایک مختصر سی تمہید یہ ہے، صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ لہذا سب سے پہلی بات، اسلام کے سلسلے میں آپ حضرات نے ہمیشہ یہ سنا ہے، ہمیشہ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں، ابتدا سے لے کر کے آج تک اسلام اپنے اخلاق اور اپنے کردار کے زور پر پھیلا ہے۔ یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام بزور کردار، بزور اخلاق پھیلا ہے۔ اس سلسلے میں بہت سے لوگ ہیں جو اس بات کو کہہ دیتے ہیں کہ اسلام معاذ اللہ بزور شمشیر پھیلا۔ ہاں، شمشیر کا سہارا لینا پڑا ہے، ایسی بات نہیں ہے، شمشیر کا سہارا لینا پڑا ہے، اور یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ کی زندگی کے ابتدائی 40 سال ہٹا دیا جائے، 40 سال کے ہونے کے بعد آپ نے اعلان رسالت کیا، 13 سال آپ کے اور نکال دیے جائیں جو آپ نے مکے میں گزارے ہیں، صرف 10 سال کی زندگی جو مدینے کی ہے، اس مدینے کی زندگی میں بھی 1 سال آپ کم کر دیجئے، کیونکہ سن 2 ہجری میں پہلی جنگ ہوئی ہے، جنگ بدر۔ 9 سال بچے آپ کی زندگی میں، اس زندگی کا وہ آخری سال سن 11 ہجری ہٹا دیجئے، کیونکہ 2 مہینے بچتے ہیں، 28 صفر کو آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی حج کا زمانہ وہ بھی کم کر دیا جائے، سن 10 ہجری بھی کم کر دیجئے، اس سے پہلے 1 سال اور بھی کم کر دیجئے، سن 8 ہجری کہ جس میں فتح مکہ ہوا ہے، بچے کتنے سال؟ 7 سال۔ اس 7 سال کے اندر کتنی جنگیں لڑی ہیں پیغمبر اکرم نے، کہ جس کی بنا پر لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اسلام بزور شمشیر پھیلا۔ یہ مختصر سی تمہید میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ آپ حضرات میتھ بہت اچھی ہے، لہذا بہت جلدی سے جوڑا جا سکتا ہے اس کو، کہ یہ جو درمیان کے 7 سال بچے ہیں، 6 سال، اس 6-7 سال کے اندر پیغمبر نے 80 جنگیں لڑی ہیں۔ اللہ اکبر، 80 جنگ، اور اس 80 جنگوں میں کو بانٹا جائے تو 2 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جنہیں مورخین نے غزوات کا نام دیا ہے، غزوہ کہتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جس کو سرایا یا سریہ کہتے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ غزوہ اور سریہ کے معنی کیا ہیں؟ میں نے چاہا ہی ہے کہ لوگ پوچھیں تاکہ بتایا جائے اپنے بچوں کو۔ یہ 80 جنگیں جو پیغمبر کی ہیں، اگرچہ تاریخ لکھتی ہے کہ 80 سے زیادہ ہیں، لیکن 80 کا نام موجود ہے اور تاریخ موجود ہے۔ تو ان 80 جنگوں میں کچھ جنگ وہ ہیں جن کو غزوات کہا جاتا ہے، جس کو خود مغازی نے اپنی کتاب المغازی میں لکھا ہے، یعنی غزوات، اور کچھ جنگیں وہ ہیں جن کو سرایا یا سریہ کہا جاتا ہے، سرایا جمع ہے سریہ کی۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ جنگ جس میں خود پیغمبر اسلام بذات خود بنفس نفیس موجود تھے اس کو غزوات کہتے ہیں، اور جس میں پیغمبر تشریف نہیں لے گئے بلکہ لشکر بھیج دیا ہے اس کو سریہ کہتے ہیں۔ یہ ہمارے بچے جان جائیں،
بس میری تمہید مکمل ہو گئی. تو یہ 6-7 سال باقی زمانہ جو گزرا ہے پیغمبر کا تقریباً 16-17 سال، یہ 16 یا 17 سال جو پیغمبر کے گزرے ہیں اس میں ایک بھی جنگ نہیں ہوئی ہے، کسی سے تو میں بھی نہیں ہوئی ہے. اور پیغمبر اسلام کی تبلیغی دور کا وہی 23 سال زمانہ ہے کہ جب آپ نے اعلان رسالت کیا ہے تب سے لے کر کے اور سن 11 ہجری تک، یعنی یہ 23 سال کا زمانہ وہ ہے کہ جس میں پیغمبر نے اعلان رسالت کیا ایسی سرزمین کے اوپر کہ جہاں کوئی ایک بھی انسان کہنے کے لائق نہیں تھا. عالم یہ تھا کہ جتنی بھی برائیاں تھی وہ اسی سرزمین کے اوپر تھی. شراب نوشی وہی تھی، جوا وہی کھیلا جاتا تھا، بیٹیوں کو وہی دفن کیا جاتا تھا، تلواریں وہی نکلتی تھی، ناموس کی پامالی وہی ہوتی تھی. یہ سارا سب کچھ وہی ہوتا تھا. اور پیغمبر نے اپنی یہ 23 سالہ زندگی میں جس میں وہ 6-7 سال نکال دے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ پیغمبر نے جنگ لڑی ہے تو پیغمبر کی تبلیغی زندگی کا زیادہ حصہ جو آپ نے کام میں استعمال کیا ہے تبلیغی، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج پوری دنیا میں وہی سرزمین مکہ سرزمین اسلام کے نام سے پہچانا جاتا ہے. اس کا کیا معنی ہوئے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور یہ کہتا چلوں کسی کو غلط فہمی نہ رہے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ہمارے دوسرے برادران بھی سن رہے ہیں اور غور سے سنیں اس بات کو کہ اسلام کی یہ 80 جنگیں، ان میں سے ایک بھی جنگ ایسی نہیں تھی کہ جو پیغمبر کی طرف سے ابتدا کی گئی ہو. یہ ساری جنگیں دفاع میں تھی، ڈیفنس میں تھی. یہ ہمارا امتیاز ہے، یہ ہمارا امتیاز ہے کہ جس کی بنا پر ہم اپنا سر بلند کر سکتے ہیں کہ کبھی بھی اسلام کی طرف سے کسی دشمن کی طرف پہلی مرتبہ ایک تیر بھی نہیں چلا ہے، ایک پتھر بھی نہیں پھینکا گیا. یہ جتنی جنگیں ہیں وہ سب دفاعی جنگیں ہیں، ڈیفنس میں ہیں. یہ اسلام کا امتیاز ہے. اچھا اب یہاں پہ تمہید ختم ہو گئی، ٹھہر جائیے کہ جو ہمارا اصلی مقصد ہے، پیغمبر اسلام کو پروردگار عالم نے اس کائنات میں بھیجا ہے. عبداللہ کا لال آمنہ کا جایا جب اس کائنات میں آیا ہے اور مکے میں اس نے آنکھیں کھولی ہیں اور پرورش پائی ہے تو بچپنے سے لے کر کے 40 سال کی عمر تک پہنچ گئے ہیں. جناب خدیجہ سے شادی ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک کوئی نہیں جانتا کہ اس شخصیت اور اس انسان کی حقیقت کیا ہے. ابھی تک کوئی نہیں جانتا. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک قرآن نازل نہیں ہوا، ابھی تک پیغمبر نے کسی سے کہا ہی نہیں. بہت توجہ چاہتا ہوں، ایک خاص نقطے کی طرف اشارہ کرنا ہے. ابھی تک کسی سے کہا ہی نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں قرآن لے کر کے آیا ہوں، یا میرے اوپر قرآن آنے والی ہے، یا میرے پاس جبرائیل امین آنے والے ہیں، یا تم کہو کہ خدا ایک ہے. ابھی تو کلمہ لا الہ الا اللہ کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. ابھی تو یہ لفظ کسی نے سنا ہی نہیں ہے. ابھی تو کسی کو اسلام کا نام پتا ہی نہیں ہے. ابھی تو کسی نے قرآن کا نام سنا ہی نہیں ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں، ابھی تک یہ نام کسی نے سنا ہی نہیں ہے. اب ذرا انصاف سے بتائیں، دیکھیے بات کا پتنگڑ بنانا الگ بات ہے، حقیقت کے لیے جستجو کرنا الگ بات ہے. ہماری درخواست یہی ہے کہ اپنے کو عالم کہنے والوں بات کا پتنگڑ نہ بناؤ. کم سے کم اتنی زحمت تو کرو کہ کتاب کا ورق کھول کے دیکھو تو صحیح کہ لکھا کیا گیا ہے. اہل تفسیر نے لکھا کیا ہے. ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، ابھی 15 سال باقی ہیں، 16 سال باقی ہیں. پیغمبر کی شادی ہوئی ہے کتنے سال میں؟ جب آپ 24 سال کے تھے. اعلان رسالت کب کیا ہے؟ جب 40 سال کے ہو گئے ہیں. اور جناب خدیجہ سے جب شادی ہوئی ہے تو ذرا غور سے پڑھیں مورخین کے اس تحریر کو کہ انہوں نے لکھا کیا ہے کہ جب جناب ابو طالب محسن بشریت محسن اسلام نے جب خطبہ عقد پڑھا ہے تو اس میں کون سے الفاظ استعمال کیے ہیں؟ جناب ابو طالب نے جو خطبہ پڑھا ہے عقد نکاح پڑھنے سے پہلے اس میں کون سے الفاظ استعمال کیے ہیں؟ اس وقت سمجھ میں آتا ہے
کہ جناب ابو طالب کی شخصیت کیا ہے؟ ارے جناب ابو طالب تو وہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام نہیں لے آئے ہیں. اگر اسلام نہیں لائے تھے تو اسلام قرآن کے نازل ہونے سے 15 سال پہلے وہ پروردگار کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا اقرار کیسے کر رہے تھے؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. جزاکم اللہ خیرہ. آپ سوچیں یہ تاریخی وہ حقائق ہیں، مجلس کے نکتے سمجھ کے مت سنیے. دوسرا واقعہ جناب فاطمہ بنت اسد. بہت توجہ. مولا علی کتنا چھوٹے ہیں رسول اللہ سے؟ کوئی بچہ بتا دے میں انعام دوں گا. کتنے چھوٹے ہیں رسول اللہ سے مولا علی؟ 30 سال. یعنی رسول اسلام کی ولادت ہوئی ہے سن 1 عام الفیل میں، جس سال ابرہہ نے حملہ کیا ہے خانہ کعبہ پر ہاتھیوں پر، اور اس کے 30 سال کے بعد سن 30 عام الفیل میں مولا کائنات دنیا میں آئے. اعلان رسالت کب ہوا ہے؟ قرآن کب نازل ہوا ہے؟ جب رسول 40 سال کے ہو گئے ہیں. ابھی قرآن نازل ہونے میں 10 سال باقی ہے. ابھی لا الہ الا اللہ سننے میں لوگوں کو 10 سال باقی ہے. ابھی قرآن کی ایک بھی آیت نازل نہیں ہوئی. ابھی پیغمبر نے یہ نہیں کہا اے گھر والوں میں اللہ کا رسول ہوں. لیکن ہماری جانیں قربان ہو جائیں. آپ اس واقعے کو پڑھیے کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد وقت ولادت قریب آیا ہے اور ایک مرتبہ دروازے پہ نہیں گئی، پشت کعبہ پہ گئی ہیں، تو جانے کے بعد کیا کہا ہے؟ راوی کون ہے؟ راوی کا نام ڈھونڈیے تاریخ میں. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک راوی کا نام نہیں ملے گا تب تک ممکن ہے کہ بات کہہ دی جائے کہ پتہ نہیں کس نے دیکھا ہے، کس نے کہا ہے. راوی کون ہے؟ راوی کا نام ہے یزید ابن قانب. یزید ابن قانب کا بیان ہے. مختلف تفسیروں میں یہ پورا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد گئی ہیں اور جانے کے بعد خانہ کعبہ کے پشت پر دیوار سے اپنے شکم مبارک کو مس کیا ہے تو کیا جملہ کہا ہے؟ یہی کہا ہے خدایا میں تجھ پر ایمان لائی، تیرے رسول پر ایمان لائی، تیری طرف سے نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لائی، اور اس شخص پر، اس بچے کی امامت پر ایمان لائی جو میرے شکم میں ہے. ارے ذرا انصاف سے بتائے دنیا کہ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، اوروں کا ایمان اور ہے. فاطمہ بنت اسد اور ابو طالب کے ایمان کی معراج یہ ہے کہ جو 15 سال پہلے 10 سال پہلے خدا کی الوہیت کا اقرار کر لے، نبی کی رسالت کا کلمہ پڑھ. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. بھیا کتاب پڑھ کے اس کو مان لینا، کلمہ سن کے دہرا دینا یہ اوروں کا کام ہے. جن کی آغوش میں کلمے نے آنکھیں کھولی ہیں وہ اور ہوتے ہیں. پیغمبر کے اخلاق اور کردار. ایک جملہ اور میں کہنا چاہتا ہوں، ہمیشہ یاد رکھیے گا. اہل بیت محمد و آل محمد علیہ السلام. صلوات پڑھیے. جب بھی حضور کا نام آئے صلوات ضرور پڑھیے، کیونکہ حضور کے نام کے ساتھ اگر صلوات نہ پڑھا جائے تو بہت بڑی بے ادبی ہے. ایک اور صلوات پڑھے بر محمد و آل. اہل بیت علیہم السلام. میں نے ایک دن کہا تھا کہ اہل بیت کا جب نام آئے تو آپ صرف مولا علی سے مت جوڑیے گا. اہل بیت کا مطلب اہل بیت محمد نہیں، اہل بیت نبی نہیں ہے، بلکہ اہل بیت نبوت ہے جس میں ذات حضور اکرم بھی شامل ہے. لہذا اہل بیت علیہم السلام کے کردار کا سب سے بڑا کمال یہ ہے، پورے چیلنج کے ساتھ یہ بہت بڑا میسج دے رہا ہوں، بہت بڑا پیغام ہے کہ آل محمد کے کردار اور اخلاق کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ دشمن کے اندر اتنی جرات تو ہے کہ گلا کاٹ دے، گھر جلا دے، بچوں کو یتیم کر دے، مگر آج تک کسی دشمن کے اندر اتنی جرات
دے۔ یہ ہے ان کا امتیاز۔ چیلنج ہے کوئی ڈھونڈ کے لائے 40 سال تک۔ دیکھیے معاشرے میں رہنا جب ایک انسان کسی سماج میں، کسی سوسائٹی میں، کسی شہر میں، کسی محلے میں جب آنکھ کھولتا ہے، خواہ نہ خواہ بچپنے میں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہی صحیح، نوجوانوں میں، جوانی کے عالم میں، عنفوان شباب میں، ادھیڑ پن میں، 40 سال کی عمر روایات میں یہ ہے کہ 40 سال میں انسان کی عقل کو حکم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ بزرگوں سے مشورہ لو، کیونکہ ان کی زندگی میں تجربات بہت ہوتے ہیں۔ تمہاری عقلیں کچی ہیں، لیکن جو 40 سے اوپر ہو گئے ہیں ان کی عقلیں محکم ہیں، وہ صاحبان تجربہ ہیں، وہ کبھی تمہیں غلط مشورہ نہیں دیں گے۔ لہذا 40 سال تک اگر کوئی کسی معاشرے میں اپنی زندگی گزار لے جائے اور اس کے بعد ایک سروے کیا جائے، سب سے پوچھا جائے کہ بھئی فلاں صاحب کیسے ہیں، بہت مشکل ہے کہ کوئی انسان کہہ دے ہر اعتبار سے ارے بھیا ان سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام کی ذات کا کمال یہی ہے کہ 40 سال تک لوگوں نے جادوگر تو کہا، لوگوں نے دیوانہ کہا، لیکن کسی ایک میں یہ ہمت نہ ہوئی جو ان کو معاذ اللہ جھوٹا کہہ دیتا یا خیانت کار کہہ دیتا۔ پیغمبر کا نام محمد امین ہو گیا تھا، یعنی امین، صادق، سچا بولنے والا۔ لہذا جب اس قابل ہو گئے ہیں، جب پورے مکے میں، پورے معاشرے میں اپنی صداقت اور امانت داری کا لوہا منوا لیا ہے، تب کہا ہے، اور صرف یہی نہیں اقرار لے لیا ہے کہ مکے والوں یہ بتاؤ تم ہمیں کیسا مانتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ارے آپ ہمارے نزدیک آپ سے بڑا صادق کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا امین کوئی نہیں ہے۔ کہا مجھے سچا مانتے ہو؟ کہا بے شک مانتا ہوں، ہم مانتے ہیں آپ کو۔ کہا اگر میں یہ کہوں تم سے ابھی کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تم مان لو گے؟ کہا ہاں مان لیں گے۔ یعنی یہ اقرار لیا ہے لوگوں سے، کس سے؟ کفار اور مشرکین سے۔ لوگ جا رہے ہیں اپنی امانتیں ان کے پاس رکھوا رہے ہیں، اس لیے جانتے ہیں کہ پورے مکے میں سوائے ان کے دوسرا کوئی امانت دار ہے ہی نہیں۔ جب یہ اقرار لے لیا ہے تب کہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرے پر قرآن آئی ہے، میں تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نفسانیت سکھانے نہیں آیا ہے، انسانیت کا درس دینے آیا ہے، شرافت کا درس دینے آیا ہے، عصبانیت سے دور رکھنے آیا ہے۔ ارے اے دنیا والو، اگر تمہیں یہ چاہیے اور تم چاہتے ہو کہ کسی مذہب کی حقانیت کو پہچانو، اور ہم سینہ ٹھوک کر کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اگر تمہیں ہماری حقانیت پر تحقیق کرنا ہے تو پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں تعصب کی عینک کو اپنے آنکھوں سے اتارنا پڑے گا، کیونکہ جب تک انسان کے آنکھوں پر تعصب کی عینک ہوتی ہے تب تک انسان کو حقیقت سجھائی نہیں دیتی، حقیقت نہیں دکھائی دیتی۔ پیغمبر نے اپنے اخلاق کا یوں لوہا منوایا ہے، ایسے اپنے کردار کو پیش کیا ہے۔ لہذا میں اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ نفسانیت سکھانے نہیں آیا، عصبانیت سکھانے نہیں آیا ہے، بلکہ انسانیت اور عقلانیت کا درس دینے آیا ہے کہ تم جو بھی سوچو سمجھو کم سے کم اپنی عقل کو استعمال کرو۔ لہذا وہ جملہ یاد رہے کہ دشمن جب فضیلت کا اقرار کرے، مولا علی کیا کہتے ہیں؟ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت اسے کہتے ہیں جس کا اقرار دشمن کر لے۔ دوستوں سے کلمہ پڑھوا لینا اور ہے، دشمن کو اپنے قصیدے پر آمادہ کر دینا یہ علی کا کمال ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ جنگ صفین ہے، صرف ایک دو واقعات ذکر کر کے بات تمام کرنا چاہتا ہوں، صرف نمونے کے لیے، واقعہ بیان نہیں کرنا، نمونہ۔ دیکھیے کہتے ہیں، میں نے کسی مجلس میں یہ بات کہی تھی، کہتے ہیں کہ عطر اسے کہتے ہیں، فارسی میں مثل ہے، عطر آنس کے بگوید نہ آنس کے عطار بگوید۔ عطر اسے کہتے ہیں جو خود مہکے، اسے نہیں کہتے کہ جس کو عطر بیچنے والا کہے بھیا بہت اچھی خوشبو ہے لے جاؤ۔
نہیں، عطر خود اپنی پہچان بتاتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ صادق آل محمد کیا فرماتے ہیں؟ مولا علی نے کیا فرمایا ہے؟ کہا کہ دیکھو، کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے شیعوں، تم ہمارے لیے ہماری عزت کا باعث بننا، ہمارے ذلت کا باعث نہ بننا۔ شیعہ اسے کہتے ہیں کہ جب شیعہ وطن سے، جب شیعہ اپنے گھر سے باہر نکلے، معاشرے میں آئے، تو دوسرے دیکھ کر کے یہ سمجھ جائے کہ یہ کس کا ماننے والا ہے۔ اپنے کردار سے تبلیغ کرو، اپنی زبان سے نہیں۔ اپنے کردار سے بتاؤ کہ ہم کیا ہیں۔ جو ہمارا کردار اچھا ہوگا، پیغمبر نے کسی سے نہیں کہا تھا تم ہمیں امین کہو، تم ہمیں صادق کہو، تم ہمیں سچا کہو، نہیں، ایسے اپنے کو پیش کیا کہ لوگ امین اور صادق کہنے لگے۔ جنگ صفین ہے، آپ تصور کریں اس چیز کو۔ جنگ صفین آپ جانتے ہیں بہت دن تک چلی تھی، بعض تاریخوں میں تو یہاں تک ہے کہ 40 دن تک۔ اور اسی جنگ صفین میں ایک رات ایسی آئی ہے جس رات کا نام اہل تاریخ نے لکھا ہے لیلۃ الحریر۔ لیلۃ الحریر کے معنی کیا ہے؟ آگ اگلتی ہوئی رات، چنگاریوں والی، شعلوں والی رات۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں اس رات اتنی گھمسان کی جنگ ہوئی تھی فریقین کے درمیان کہ اس ایک رات میں بعض تاریخوں میں ہے کہ 40,000 لاشیں گر گئی تھیں۔ بم نہیں مار رہے تھے، گولیاں نہیں چل رہی تھیں، خنجر اور شمشیر کا جنگ ہو رہی تھی، ایک ایک آدمی کی جنگ ہو رہی تھی۔ اب آپ سوچیں کہ اس رات کو کہتے ہیں لیلۃ الحریر۔ اسی رات کا واقعہ ہے، تفصیل آپ جنگ صفین کی پوری سن چکے ہیں، مجھے بیان نہیں کرنا۔ ایک طرف حاکم شام ہے، ایک طرف مولا علی کا لشکر ہے، اور ایک مرتبہ جنگ کا آغاز ہوا ہے۔ حاکم شام نے ایک رات اسی میدان صفین میں ایک خیمہ لگایا، حکم دیا خیمہ لگایا جائے۔ خیمہ لگایا گیا، سارے اپنے خاص مشاور اور وزراء کو جمع کیا۔ بہرحال اب عیش و نوش کی محفل تھی، اور اچانک ایک بات کہی، کس سے؟ عمرو عاص سے، عمرو ابن عاص ابن وائل ابن عطا، یعنی عمرو عاص کا بیٹا، عاص وائل کا بیٹا، وائل عطا کا بیٹا۔ بہرحال پوری ایک داستان ہے۔ کیا کہا؟ کہا کہ یہاں پر ایک ممبر بنایا جائے۔ حکم ہوا، خیمہ لگ گیا، ممبر تیار ہوا۔ اور اس کے بعد کس کو حکم دیا؟ حاکم شام نے عمرو عاص کو کہا کہ جاؤ ممبر پر۔ کس لیے؟ جاؤ علی کی منقصت اور مذمت میں قصیدہ پڑھو، شعر پڑھو، کہ جس میں علی ابن ابی طالب کی برائی بیان کرو۔ جو میں بات عرض کرنے جا رہا ہوں، قسم خدا کی سارے شعراء اور ایک سے ایک فنکار کے کلام قربان ہو جائیں ایسی فصاحت کے اوپر کہ جو شعر کہا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی کمال اسے کہتے ہیں کہ دشمن ارادہ بھی کرے ذلیل کرنے کا تو اس کے حلق سے ایسی حقیقت اگلوا لے کہ دنیا میں نمونہ بن جائے، دنیا میں نمونہ بن جائے۔ ممبر پہ مجبور ہے، بھائی بادشاہ ہے، خلیفہ وقت ہے، حکم ملا ہے، جانا ہے، لہذا ممبر پر گئے۔ اب نیچے سے حاکم شام آنکھیں سرخ ہیں، اشارہ ہو رہا ہے یہ خاموش کیوں بیٹھا ہے؟ عمرو عاص خاموش ہے، زبان کھل ہی نہیں رہی ہے، کچھ بول ہی نہیں رہا ہے۔ کچھ دیر گزر جانے کے بعد جب نیچے سے گھڑکی ماری، کم وقت میں نے تجھے کس لیے بھیجا ہے؟ اب ایک مرتبہ جو زبان کھولی ہے تو آپ جانتے ہیں کیا کہا ہے، بس اس کے 2 شعر 3 شعر سن لیجئے آپ۔ ایک مرتبہ زبان کھولی ہے عمرو عاص کی تو کیا کہا ہے؟ آواز دیا، بِآلِ محمد عُرِفَ الصَّوَابُ وَبِأَبْيَاتِهِمْ نَزَلَ الْكِتَابُ۔ ارے اگر اچھائیوں کو کسی کو دنیا میں ڈھونڈنا ہے اور چاہیے تو سوائے در آل محمد کے کہیں نہ ملے گی۔ اچھائیوں کو تلاش کرنا ہے تو در آل محمد پر جاؤ۔
وَبِأَبْيَاتِهِمْ نَزَلَ الْكِتَابُ، ارے وہی تو ہے کہ جن کی شان میں پروردگار کی طرف سے پورا قرآن نازل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد کا شعر، علی الدر والذهب المصفى وباقی الناس کلہم تراب، ارے اس پوری کائنات میں اگر خالص سونا اور سچا موتی اگر کہیں ہے تو وہ ذات علی ہے، باقی جتنے ہیں وہ سب کنکر ہے، پتھر ہے، مٹی ہے۔ تاکہ تسلسل گفتگو کا نہ ٹوٹنے پائے، ایک صلوات پڑھ کے، بِآلِ محمد عرف الصواب وبأبیاتہم نزل الکتاب۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایسا سرسخت ترین دشمن کہہ رہا ہے جو علی کا سر قلم کرنے آیا ہے، جو علی سے لڑنے آیا ہے، جو علی سے جنگ کرنے آیا ہے، جو خلافت کو علی کا حق نہیں مانتا ہے۔ ایسا دشمن آیا ہے جو علی کے مقابلے میں، اور جس کی وہ مکاری اور چال تھی کہ جس نے جھولیوں میں پتھروں کو بھر کے نیزے پر بلند کروایا تھا اور لوگوں سے کہا تھا کہ یہ اٹھاؤ اور کہو کہ ہم قرآن لے کر کے آئے ہیں، ہمیں قرآن سے فیصلہ چاہیے۔ اور لشکر علی کے بہت سے لوگ جنہیں خوارج کہا جاتا ہے وہ دھوکہ کھا گئے تھے، وہ دھوکہ کھا گئے تھے۔ وہ شخص کہہ رہا ہے، کیا قصیدہ پڑھا، بِآلِ محمد عرف الصواب وَبِأَبْيَاتِهِمْ نَزَلَ الْكِتَابُ۔ اچھائیوں کو پہچاننا ہے تو آل محمد کے ذریعے سے پہچانو، انہی کی شان میں تو پورا قرآن نازل ہوا ہے۔ علی الدر والذهب المصفى، علی ہی سچا موتی ہے اور خالص سونا ہے۔ وباقی الناس کلہم تراب، باقی جتنے انسان زمین پر ہیں وہ سب کے سب مٹی ہے، کنکر ہے، پتھر ہے۔ اور اس کے بعد والے شعر میں تو اس نے غضب کر دیا ہے، علی کی شجاعت کو اس نے عجیب و غریب انداز سے پیش کیا ہے۔ کیا کہا ہے؟ کہا ہے هو البکاء فی المحراب لیلا والضحاک اذا اشتدت سراب۔ ارے علی کی شجاعت کو دیکھنا ہے تو اس انداز سے دیکھو کہ جب وہ محراب عبادت میں ہوتے ہیں تو دہاڑے مار کے روتے ہیں، بارگاہ پروردگار میں، محراب عبادت میں خوف خدا سے دہاڑے مار کے روتے ہیں، چیخ کے روتے ہیں۔ لیکن جب میدان کارزار میں ہوتے ہیں اور جب شمشیر کا وار پڑتا ہے تو قہقہا لگا کے ہنستے ہیں۔ ارے علی ہی وہ شجاع ہے کہ جو کائنات میں نہ علی سے پہلے آیا ہے نہ علی کے بعد آئے گا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ کیا معاذ اللہ، نعوذ باللہ، امر عاص کو علی نے اشرفیوں سے نواز دیا تھا؟ اگر اشرفیوں سے نواز دیتے تو وہ ادھر کیوں ہوتا، ان کے پاس ہوتا؟ لیکن نہیں، دشمن ہے، جنگ کر رہا ہے مگر فضیلت کا اقرار کر رہا ہے۔ علی یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ تم اپنے کو ایسا بناؤ کہ تمہارا دشمن بھی ہو، تمہارے جان کے در پہ ہو، مگر معاشرے میں تمہاری عزت سے کھلواڑ نہ کر سکے۔ یہ درس دیا ہے۔ آگے مرحلہ بڑھا، ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہے کہ ایک شخص شام سے آیا مدینے میں۔ یہ نمونے میں اس لیے پیش کروں، دیکھیں کہ آل محمد کے کردار کا عالم کیا ہے۔ اور جیسے ہی امام حسن علیہ السلام کو دیکھا، نہیں پہچانتا تھا یا پہچانتا تھا، عمدن جو بھی رہا ہو، اس نے جتنا جو کچھ سیکھا تھا سبق شام میں سب دہرا دیا، برا بھلا کہنا شروع کر دیا، مذمت بیان کرنا شروع کر دیا۔ مولا سن رہے ہیں،
جب اس کی پوری اپنے زبانوں کو انرجی ختم ہو گئی تب اس سے مولا فرما رہے ہیں بھائی تو بھوکا ہے کیا، تو پیاسا ہے کیا، تو مسافر ہے کیا، تجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، تجھے رہوار کی ضرورت ہے، تو آخر کیوں آیا ہے، تو اتنا پریشان حال کیوں ہے؟ اب وہ ایک مرتبہ حیرت میں کہ جب وہ تھک چکا ہے بولتے بولتے اس کو لے کے آئے. اب وہی شخص کہ جو ابھی تک برائیوں پر برائیاں بیان کر رہا تھا میں ایک مرتبہ زبان پر قرآن کی وہ آیت لا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. قسم خدا کی، خدا ہی جانتا ہے کہ وہ اپنا منصب کس ذات کو عطا کرے. یعنی اب امام کے اخلاق کو دیکھ کر کے اس سے بڑا نمونہ پیش کروں آپ کی خدمت میں اخلاق اور کردار کا. جنگ خندق آپ سب نے سنا ہے، میں واقعہ پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن جنگ خندق میں مولا رسول اسلام نے کیا فرمایا مولا علی کے بارے میں؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی کی ایک ضربت، علی کا ایک وار. اب یہ بھی نہیں معلوم کہ مولا علی نے جنگ خندق میں کتنے تلواریں چلائی ہیں، کتنے وار کیے ہیں. ان میں سے صرف ایک وار جن و انس سارے جتنے پیدا ہو چکے اور قیامت تک پیدا ہوں گے پورے ثقلین کی عبادت سے بھاری ہے. یہ عالم ہے آپ کی ایک ضربت کا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے یہ لفظ بہت سنا ہے، میں بار بار کہتا ہوں نوجوانوں اور بچوں کو بتا دوں کہ کیوں رسول اسلام نے کہا تھا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہوں. اس کل ایمان اور کل کفر کے معنی کیا ہے معلوم ہے؟ یعنی ایمان اگر مکمل ہو جائے، سارا ایمان اگر مکمل ہو جائے تو ذات علی بن جائے. اور اس کی تفسیر کب سامنے آئی ہے معلوم ہے؟ کہ عمرو ابن عبدود کے قتل کے بعد، جنگ خندق کے فتح ہونے کے بعد کل ایمان اور کل کفر کا مطلب یہاں سمجھ میں آتا ہے. تاریخ پڑھیے کہ جنگ خندق ختم ہونے کے بعد کفار و مشرکین کا کوئی ایک گھر ایسا نہ تھا جہاں نوحہ و ماتم نہ رہا ہو، اور مسلمانوں کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں خوشی نہ رہی ہو. اس تفسیر بیان کی جاتی ہے کہ کل کفر کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں گیا ہے اور کل ایمان کل کفر کو ختم کر دیا. لہذا مولا علی گئے، مبارز طلبی ہوتی رہی. آپ جانتے ہیں کہ عمرو بن عبدود واقعہ بہت سنا ہے کہ وہ گئے اور اس کو قتل کر دیا اور اس کو گرا دیا، سینے پر سوار ہو گئے، اس نے بے ادبی کی، مولا اتر گئے اور اس کے بعد دوبارہ زہر کیا اور اس کے بعد سر قلم کیا. یہ سب آپ جانتے ہیں. اصل جو بات کہنے والی ہے کہ عمرو بن عبدود کے مقابلے میں کوئی کیوں نہیں جا رہا تھا، کیونکہ عمرو کا لقب کیا تھا؟ عمرو کا لقب تھا فارس یلیل. تاریخ میں اس کا یہ نام ملتا ہے فارس یلیل. کیا مطلب ہے؟ یعنی عمرو بن عبدود وہ تھا کہ جو ایک مقام تھا یلیل، وہاں پر ایک مرتبہ 1000 لوگ آ گئے تھے اس کے مقابلے میں لڑنے کے لیے اور اس نے سب کا خاتمہ کر دیا تھا. تب سے اس کا یہ لقب پڑ گیا تھا کہ یعنی عمرو بن عبدود ایسا انسان ہے جو 1000 کے مقابلے پر بھی بھاری ہو جاتا ہے. جب مبارز طلبی ہوئی، کئی بار مولا علی اٹھے، رسول نے بٹھایا، آخر میں بھیج دیا. اور جب گئے ہیں بہت توجہ، بس میری زحمت رائے گاہ نہ ہونے پائے. اخلاق اور کردار کو پہچانے، شرافت نفس کو پہچانے کہ جو آل محمد نے ہمیں سکھایا ہے. کہ ایک مرتبہ جب مولا علی اس کے مقابلے میں گئے ہیں اور کچھ شرط و شروط کی باتیں ہوئی ہیں کہ تم گھوڑے اونٹ کے اوپر ہو یا گھوڑے کے اوپر ہو، میں پیدل ہوں، لہذا مبارزہ کا قانون یہ ہے کہ دونوں برابر ہو، اپنے گھوڑے سے اتر جا. اور وہ اتر گیا ہے. اور اس کے بعد جب آپس میں جنگ ہوئی ہے، ابھی یہاں پر سنیے کہ جیسے ہی ایک مرتبہ مولا علی نے عمرو بن عبدود کا خاتمہ کیا ہے اور قتل کرنے کے بعد جب وہاں سے چلے ہیں، لشکر اسلام میں پہنچے ہیں، تو اب سارے مورخین اس بات کو لکھتے ہیں اور سارے دیکھنے والوں نے دیکھا ہے کہ جب عمرو بن عبدود کا قتل ہو چکا ہے تو اب اس کی لاش پر جو سب سے پہلے آیا ہے وہ کون ہے؟ بہت توجہ چاہتا ہوں. سب سے پہلے جو اس کی لاش پر آیا ہے وہ اسی کی بہن ہے. اور آنے کے بعد اپنے بڑی حسرت سے اپنے بھائی کی لاش کو دیکھا ہے کہ عمرو بن عبدود کی سر کٹا ہوا ہے اور وہ
वो जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है और अली कत्ल करके लश्कर इस्लाम में जा चुके हैं। तो एक मर्तबा जैसे ही उसने देखा कि मेरा भाई और उसकी मैयत पड़ी हुई है, लेकिन ताज्जुब उस वक्त उसको हुआ कि जब उसके पहलू में उसकी कीमती तलवार पड़ी हुई है, उसके बदन पर उसकी कीमती जरा मौजूद है और उसके सर पर उसका कीमती खोद मौजूद है। तो एक मर्तबा सर को उठा के तेज आवाज में कहती है कि खुदा की कसम, अरे वो खुदा की कसम यानी वो खुदा को मानती नहीं थी, लेकिन अपने खुदा की कसम खा के वो कहती है कि लौकाना कातिलहू गैरो कातिल ही। आप समझ रहे हैं कि मकसद ये है कि उसकी बहन ने इस बात का ऐलान किया कि अगर मेरे भाई का कातिल उसके अलावा होता जिसने कत्ल किया है तो मैं अपने भाई के ऊपर पूरी जिंदगी रोती और उसके कातिल पर लानत करती, लेकिन क्या करूं, इसका कातिल इतना शरीफ इंसान है कि भाई को तो कत्ल किया, न तलवार को छुआ न ज़िरा को छुआ। सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आल मोहम्मद। दोस्तों से अपनी मनकबत पढ़वा लेना और है, कातिल मकतूल की बहन से अपना कसीदा पढ़वा लेना ये अली इब्न अबी तालिब का कमाल है। उसी जंग सिफ़ीन में कि जब एक मर्तबा असहाब आए, कहा या अली या अमीर अल मोमिनीन, प्यास से हम जाबलब हैं क्योंकि हमारे हाथ से फुरात निकल चुकी है। हाकिम शाम ने के साथियों ने हमला करके और फुरात पर छीन लिया था और पानी बंद कर दिया था मौला के लश्कर के ऊपर। ये करबला में जो पानी बंद हुआ है ये पहली बार नहीं हुआ। जंग सिफ़ीन में हज़रत अली के लश्कर के ऊपर हाकिम शाम के लश्कर ने पानी बंद कर दिया था। असहाब प्यासे हो गए थे बहुत ज़्यादा। नहजुल बलागा उठाइए, उसके अंदर वो जुमले मौजूद हैं जिसमें आपने जो फरमाया है। एक मरतबा क्या फरमाया, जनाब मालिक अश्तर भी थे, बहुत से अफराद थे। क्या कहा अगर तुम अपनी प्यास बुझाना चाहते हो, मौला फरमाते हैं, जाओ अपनी तलवारों को उनके खून से सैराब करो ताकि तुम फुरात के पानी से सैराब हो सको। ये जुमला है नहजुल बलागा में है। लोग गए, हमला किया, फुरात को छीन लिया, कब्जा कर लिया, लोग सैराब हो गए, प्यास बुझ गई। हाकिम शाम के लश्कर में खलबली मच गई। अमर आस दीगर अफराद भाग के पहुंचे, अरे वो सरकार गजब हो गया। क्या हुआ? क्या गजब यह हुआ कि फुरात अली के लश्कर वालों के हाथों में चली गई है। अगर कहीं उन्होंने पानी बंद कर दिया तो हम क्या करेंगे। वह हाकिम शाम का जुमला है। उसने जैसे ही ये सुना है एक मर्तबा अजीब अंदाज से कहता है, तुम क्या समझते हो, अरे जाओ, अली उस करीम इंसान का नाम है कि जाओ एक मर्तबा पानी मांग के तो देखो। जंग करने आया है, जिंदगी का खातिमा करने आया है, मगर अली की करामत का कसीदा पढ़ रहा है। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले। बस इसी अखलाक और इसी किरदार की आखिरी मंजिल का नाम है करबला। इसी किरदार की आखिरी मंजिल का नाम है करबला, कि जहां रसूल की रिसालत, उनकी रहमत मुजस्सम हुई हुसैन की शक्ल में, अली की शजाअत मुजस्सम हुई अब्बास की शक्ल में, सानिया ज़हरा की इस्मत मुजस्सम हुई ज़ैनब की शक्ल में, हसन की खुल्लत आई कासिम की शक्ल में, और हुसैन इब्न अली ने दश्ते नैनवा को अखलाक और किरदार का वो गुलिस्तां बना दिया है कि जिसकी खुशबू से आज भी मशामे आदमियत महक रहा है। उस गुलिस्तान की खुशबू से आज भी मशामे आदमियत महक रहा है। तुम्हें अखलाक चाहिए, करबला आओ। तुम्हें किरदार चाहिए, करबला आओ। तुम्हें शराफत चाहिए, करबला जाओ। तुम्हें इंसानियत चाहिए, करबला जाओ। तुम्हें मेहरबानी का दर्स सीखना है, करबला आ जाओ। तुम्हें बच्चों से कैसे शफ़क़त से पेश आना है, करबला से सीखो।
تمہیں بزرگوں کا کیسے احترام کرنا ہے کربلا سے سیکھو. ایک باپ اپنے جوان کو کس طریقے سے تربیت کرے کربلا سے سیکھو. ایک جوان اپنے باپ کے مقابلے میں کیسے کھڑا ہوتا ہے کربلا سے سیکھو. ایک بھائی اپنے بڑے بھائی کا احترام کیسے کرتا ہے کربلا سے سیکھو. ایک بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کا کس طرح خیال رکھتا ہے کربلا سے سیکھو. ایک بیٹی اپنے ماں کی کس طریقے سے خدمت کرتی ہے کربلا سے سیکھو. ایک ماں اپنے بیٹے کو کس طریقے سے مجاہد بناتی ہے کربلا سے سیکھو. کربلا میں کون سا ایسا کیریکٹر ہے, کردار ہے, آئیڈیل ہے جو نہیں ہے؟ دنیا ڈھونڈتی رہ جائے, ممکن ہی نہیں ہے کہ نہ ملے. اس کے برخلاف برائیوں کا جتنا بھی برائیاں ہیں اس کا آئیڈیل بھی چاہیے تو لشکر یزیدی میں مل جائے گا. لہذا کربلا اس سرزمین کا نام ہے جہاں پر کردار حسینی اور زینبی کردار یزیدی سے ٹکرا جائے. اسی جگہ کا نام ہے کربلا. کربلا اسی لیے میں نے کہا کہ میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے بچوں, میرے بھائیوں, کربلا ایک تحریک ہے, ایک مشن ہے. قسم کھا کے کہی جا سکتی ہے فرش عزا کی. میرے بچوں, میرے جوانوں, میرے بزرگوں, اگر آپ یہاں ہیں تو اتنا یاد رکھیے کہ حسین ابن علی, مسلم ابن اوسجا, حبیب ابن مظاہر کی نگاہیں آپ کے اوپر ہیں. میرے نوجوانوں, میرے جوانوں, ابو الفضل عباس کی نگاہیں آپ پر ہیں. میرے جوانوں, علی اکبر کی نگاہیں آپ کے اوپر ہیں. میرے بچوں, اولو محمد آپ کو دیکھ رہے ہیں. میرے نونہالوں, قاسم کی نگاہیں آپ کو دیکھ رہی ہیں. اگر یہ فرش عزا نہ ہوتی, میری گفتگو ہو چکی ہے بہت سے لوگوں سے, اگر یہ فرش عزا نہ ہوتی تو آج ہم گم ہو گئے ہوتے. شاید ہماری قوم کا بچہ یہ نہ جانتا کہ ہماری ماہیت کیا ہے, ہماری حقیقت کیا ہے, ہماری شان کیا ہے, ہماری منزلت کیا ہے. ارے ہمارے فرش عزا کی برکت تو دیکھو, 10 دن میں اتنا سکھا دیتے ہیں کہ جو پورے سال میں ہمارا بچہ بھول نہیں پاتا ہے. فرش عزا 10 دن میں ہمارے بچے اتنا کچھ سیکھ لیتے ہیں کہ بڑے بڑوں کا جواب دینے کے لائق بن جاتے ہیں. یہ فرش عزا کا کمال ہے, یہ فرش عزا کی برکت ہے. اس کو ہر طریقے کی گزند سے بچانا یہ ہمارے اور آپ پر واجب ہے. یہ کسی کی امانت ہے, ہمیں اس میں خیانت کرنے کا حق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے ایک جملہ کہوں, کسی نے, بہت توجہ, اے میرے جوانوں, کسی نے آپ کو امین سمجھا ہے, آپ کے بازوؤں کو امین سمجھا ہے, تب اپنا مقدس علم آپ کے حوالے کیا ہے. کسی بیوی نے آپ کو امانت دار سمجھا ہے, تب اتنی قیمتی فرش عزا آپ کے حوالے کیا ہے. ایسا ہی نہیں مل گئی ہے. کسی کے بھروسے کو, اعتبار کو ٹیس نہ پہنچائے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. بس یہ میرا میسج تھا. ہم فرش عزا, ایک جملہ کہوں, اے میرے مولا, اے میرے پروردگار, تیرا احسان ہے, قدر کیجئے گا جملے کی. اے کربلا والو, اے میرے مولا, آپ کا کرم ہے. آج ہم دنیا میں کم ضرور ہیں مگر بے عزت نہیں ہے. اگر آج ہم کمزور ضرور ہیں مگر بے آبرو نہیں ہے, کیونکہ یہ آبرو ہمیں ہماری حاصل کی ہوئی نہیں ہے, کسی در سے عطا کی ہوئی ہے. یہ فرش عزا ہم نے نہیں بچھائی ہے. ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم ان کی فرش عزا بچھائیں گے. یہ فرش عزا کسی اور کی ہے جسے ہمیں شرف ملا ہے کہ ہم یہاں آ کے بیٹھ جائیں. کوئی بھی بانی مجلس یہ تصور نہ کرے کہ اس نے فرش عزا بچھائی ہے, اس کو بی بی نے اس لائق سمجھا ہے جو اس کے گھر کو انتخاب کیا ہے فرش عزا کے لیے. کربلا میں کون کون سے نمونے آپ کو چاہیے؟ کربلا اس سرزمین کا نام ہے جہاں 6 مہینے کے اصغر سے لے کر کے
95 برس کے انسان کے اندر ہم فکری اور ہم خیالی پیدا ہو جائے اور کردار میں ہم آہنگی پیدا ہو جائے. عزادارو، یہی وجہ ہے کہ حسین ایسے ایسے افراد لے کر کے آئے تھے. رسول نہیں تھے تو ایسے کو لے کر کے آ رہے ہیں کہ جو ہم شبیہ رسول ہے. نہیں معلوم. آج 6 محرم ہے. رونے کے لیے یہی کافی ہے. میں اپنی کیفیت بتا سکتا ہوں، آپ بھی بہتر جانتے ہیں اپنی کیفیت کو، کہ اکبر کی مصیبت نہیں پڑھی جاتی ہے، بیان نہیں کی جاتی. ہائے حسین نے کیسے برداشت کی ہوگی. حسین میدان کربلا میں اپنے نونہالوں کو، اپنے نوجوانوں کو لے کر کے آئے ہیں. اگر علی نہیں ہے تو عباس کو لے کر کے آئے، اگر سیدہ نہیں ہے تو زینب کو لے کر کے آئے، اگر رسول نہیں ہے تو اکبر کو لے کر کے آئے، اگر حسن نہیں ہے تو قاسم کو لے کر کے آئے. یعنی میدان کربلا نبی کی نبوت کی جلوہ گاہ بھی ہے، علی کی ولایت کی جلوہ گاہ بھی ہے، فاطمہ کے عصمت کی جلوہ گاہ بھی ہے، اور خود سرور دو عالم سرکار سید الشہداء خود موجود ہیں. عزادارو، شب عاشور کا منظر عجیب ہے. شب عاشور کا منظر عجیب ہے. آپ بہت روئیں گے. مقتل نے لکھا ہے کہ شب عاشور خیام حسینی سے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے شہد کے مکھیوں کے چھتے سے اس کے بھنبھنانے کی آواز آتی ہے. یعنی جس خیمے کا بھی حسین جائزہ لے رہے تھے، ہر خیمے میں لوگ عبادتوں میں، تسبیح و تحلیل میں مصروف ہیں. ہر بی بی اپنے اپنے لال کو بٹھائے ہوئے سر پر دست شفقت پھیر رہی ہے، زلفوں کو سوار رہی ہے. اے میرے لال، اے کل ہمیں سرخرو کر دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ روز قیامت ہم بی بی دو عالم سید کونین کے سامنے شرمندہ ہو جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ سوال کر لے کہ ہائے تیرا بیٹا زیادہ پیارا تھا یا میرا حسین زیادہ پیارا تھا. ہائے کوئی ام لیلا کے دل سے پوچھے. عزاداروں، مجھے زیادہ طولانی مصائب نہیں پڑھنا ہے، لیکن جو بھی پڑھوں گا آپ بہت روئیں گے، بہت مصاب ہوں گے. آئیے ہم اور آپ مل کے پرسا دیں اپنے زمانے کے امام کو. اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے دکھیاری ماں، ارے آپ تو ہمارے فرش عزا پر آئی ہے. اے بی بی، ہمارے پاس بس ان آنسوؤں کے چند قطروں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ہمارا پرسا قبول کیجئے. ہائے حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا، ہائے ام لیلا نے کیسے برداشت کیا ہوگا. تاریخ کہتی ہے کہ لشکر حسینی میں ایک محسن تھا کہ ہر روز مدینے یا مکے سے جب چلے ہیں مولا تو جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا تو حسین حکم دیتے تھے اور وہ گلدستہ اذان پر آ کے اذان کی آواز اس کے گونجا کرتی تھی، اذان دیا کرتا تھا. لیکن صبح عاشور کربلا کا نقشہ بدلا ہوا ہے. ادھر صبح صادق نمودار ہوئی ہے، ایک مرتبہ ارے مولا کی آواز گونجی، بیٹا علی اکبر تقدم ولدی، اے میرے لال آگے بڑھو. ارے اکبر آگے بڑھے، گلدستہ اذان پر گئے. ارے ایک مرتبہ ارے صدائے اللہ اکبر ارے فضائے کربلا میں گونجی. ارے پھر خیموں میں کوہرام مچ گیا. حسین چاہتے کیا تھے کہ ارے چلتے چلتے آخری حجت تمام ہو جائے، لوگ ارے نانا کی آواز کو سن لیں، نانا کے لہجے کی اذان سن لیں. ہائے اکبر کے اذان کی آواز میں کتنا درد رہا ہوگا. عجب نہیں ام لیلا نے اپنا کلیجہ تھام لیا ہو اور دل سے دعا کی ہو، پروردگارا ارے میرے لال کی اس آواز کو سلامت رکھ. میں کہوں گا اے بی بی ارے یہ دعا نہ کیجئے، اس لیے کہ آج قربانی کا دن ہے. ارے تیرا جوان نہ اجرکم علی اللہ. عزادارو، اکبر کی اذان کی آواز گونجی، اہل حرم مصلی پر گئے، نماز ادا کی. ادھر نماز صبح تمام ہوئی ہے اور ادھر ایک طرف نقارہ جنگ بجا، ادھر تکبیر کی آواز گونجی. مقتل کہتا ہے کہ بنی ہاشم میں سب سے پہلا شہید ہونے والا جناب علی اکبر ہے. آپ جانتے ہیں کہ جس وقت عمر سعد ایک مرتبہ ایک بلندی پر آیا ہے،
اور بلندی پر آنے کے بعد جب اس نے اپنا تیر چلے کمان میں جوڑا ہے اور ایک مرتبہ حسین کے قافلے کی طرف پھینکا ہے تو اس نے اس سب کو گواہ بنایا ہے. کہا ہے میرے لشکر والو، کل تم حاکم کے سامنے یہ گواہی دینا کہ حسین کی طرف سب سے پہلا تیر میں نے پھینکا ہے. عزادارو تاریخ کربلا کو پڑھے تو سمجھ میں آتا ہے کہ کہنے کو تو حسین کے 72 ساتھی تھے، لیکن جس وقت اس کا یہ پہلا تیر چلا ہے تو ایک مرتبہ تیروں کی بارش کا سلسلہ شروع ہوا ہے. اب جو تیروں کی بارش کا سلسلہ ختم ہوا ہے تو اب جو حسین نے دیکھا ہے تو کتنے افراد 40 سے 50 کی تعداد ملتی ہے کہ جو حسین کے ساتھی شہید ہو چکے تھے. ہائے ہمارا مولا حسرت بھری نگاہوں سے اپنے ساتھیوں کو دیکھ رہا ہے اور ان کی میتیں نگاہوں کے سامنے پڑی ہے. اجرکم علی اللہ. یہ حملے اول ہے اور اس کے بعد اصحاب حسینی انصار حسینی آمادہ ہوئے، ایک ایک کر کے میدان میں جاتے رہے. بس عزادارو ہائے وہ وقت بھی آ گیا، ہائے وہ وقت بھی آ گیا کہ جب ایک مرتبہ کڑیل جوان بیٹا ارے سر کو جھکائے ہوئے باپ کی خدمت میں آتا ہے اور آنے کے بعد کہا اے بابا ارے مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے. ارے حسین نے ایک مرتبہ اپنے لال کو سر سے پیر تک دیکھا، بھر نظر دیکھا اور نظر کو حسین نظر کو اپنے لال کے اوپر جمایا اور ایک جملہ کہا اے میرے لال ارے تجھے کیسے مرنے کی اجازت دوں؟ ارے تو میرا نانا کی شبیہ ہے. جب میرا دل چاہتا تھا کہ اپنے نانا کی زیارت کروں تو میں تجھے دیکھ لیا کرتا تھا. ہائے حسین کے پاس علی اکبر اصرار کر رہے ہیں اے بابا مرنے کی اجازت، جنگ کی اجازت دیجئے. حسین نے سر کو جھکایا. کیا جملہ کہا میرے لال جاؤ خیمے میں جاؤ، پہلے اپنی پھوپھی زینب سے رخصت ہو لو. نہیں معلوم حسین نے کیوں یہ جملہ کہا. بعض روایتیں کہتی ہیں کہ جس وقت جناب علی اکبر پیدا ہوئے تھے، ولادت ہوئی تھی، تو جناب زینب نے ان کو پرورش کی ہے، تب سے وہ اپنے پاس رکھے ہوئے. کبھی ثانیہ زہرا جناب علی اکبر کو جدا نہیں کرتی تھی، بہت زیادہ محبت تھی. لہذا حسین نے کہا جاؤ اپنے پھوپھی اماں زینب سے رخصت ہو لو، اپنی ماں سے رخصت ہو لو. اے عزادارو ہائے خیمے کا منظر میں آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں. اے میرے پالنے والے ارے مجھے قوت عطا کر دے. ہائے تاریخ کہتی ہے کہ اکبر ایک مرتبہ خیمے میں گئے ہیں اور جب خیمے میں گئے اور جا کے یہ بتایا کہ اے بیبیو ارے خدا حافظ و ناصر میں جا رہا ہوں مقتل میں، تو ایک مرتبہ کوہرام مچ گیا. تاریخ کہتی ہے کہ اکبر خیمے سے اس طریقے سے نکل رہے تھے جیسے کسی بھرے گھر سے کسی جوان کا جنازہ نکل رہا ہو. اے عزادارو ارے جب اکبر نکلنے لگے ہیں تو ایک مرتبہ بیویوں نے کہا اے اکبر ارے اس طریقے سے مت جاؤ، بلکہ ہم حلقہ بنا لیتے ہیں اور تو رویا صف بنا لیتے ہیں، تم ہمارے درمیان سے گزر جاؤ. ارے بیویوں نے دو رویا صف بنا لی. ارے اکبر درمیان سے گزر رہے ہیں، بہت روئیں گے. جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. ارے وہ رحمت نازل کر رہا ہے، آپ کے آنسوؤں کو بی بی فاطمہ زہرا کے رومال میں جگہ ملے. خدا بند عالم آپ کو سلامت رکھے کہ آپ یہ آنسو بہا رہے ہیں. خدا قبول کرے. جس وقت علی اکبر ارے خیمے سے نکلنے لگے ہیں تو اب راوی کربلا کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھ رہا ہے اور گر جا رہا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر پردہ اٹھتا ہے اور گر جاتا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی اکبر کا دامن پکڑ کے کھینچ لے رہا ہے. اے عزادارو ارے ذرا سوچئے تو صحیح، اگر کوئی بڑا اکبر کو پکڑ کے روکتا تو دامن نہ پکڑتا، اکبر کا بازو پکڑتا. ارے نہیں معلوم عجب نہیں سکینہ رہی ہو. اے بھیا بھیا نہ جائیے. ہائے اکبر رخصت ہو کے آئے، امام کے سامنے کھڑے ہو گئے. امام نے بڑی حسرت سے دیکھا، اپنے لال کو سجا رہے ہیں، سر پہ رسول کا امامہ ہے، دوش پر ردا ہے، کمر پہ تلوار ہے.
ہائے اپنے لال کو حسین کتنی حسرت سے دیکھ رہے ہیں، اور ایک گھوڑے پر جب بٹھایا ہے تو ایک جملہ کہا. کیا کہا اللہم اشہد ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک. پروردگار تو گواہ رہنا، ہائے میں اس جوان کو بھیج رہا ہوں کہ جو میرے نانا تیرے رسول سے رفتار و گفتار میں شبیہ تھا. جب میں چاہتا تھا کہ اپنے نانا کی زیارت کروں، میں اپنے لال اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا اور اس کے بعد رخصت کیا. کہا جاؤ میرے لال، خدا حافظ و ناصر. ارے اکبر جانے لگے تو اے میرے لال، ارے جب تک میرا تیرا سامنا رہے، ارے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا. ہاں اکبر چلے، مڑ کے دیکھتے جا رہے ہیں. اب جو مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ضعیف باپ اپنی کمر تھامے ارے گھوڑے کے پیچھے چلا آ رہا ہے. ارے اکبر اتر گئے. اے بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا. میں ایک ہی جملہ کہا، اے میرے لال، ارے کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو پتا چلتا کہ ارے جوان کو موت کے پاس بھیجنے میں بوڑھے باپ کی کیا حالت ہوتی ہے. ارے سوار کیا، اکبر گئے. ارے ایک عظیم جنگ کی اے عزادارو، ارے بڑا غضب ہو گیا. جنگ کرتے جا رہے ہیں، رجز پڑھتے جا رہے ہیں، رجز پڑھتے جنگ کرتے ارے ایک مرتبہ فضائے کربلا میں آواز گونجی، اے بابا مدد کو آئیے. ارے حسین نے جیسے ہی یہ سنا وہ ایک مرتبہ دوڑے مگر چل نہ سکے. ٹھہر جائیے اے عزادارو، آپ جانتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ یہ 18 سال کی موت میں کون سا ایسا درد ہوتا ہے کہ معصوم کا دل بہت مضبوط ہوتا ہے، دامن صبر ہاتھ سے چھوٹتا نہیں ہے. لیکن 2 مرحلے ایسے آئے ہیں کہ جب 18 سال کی موت کی خبر سنا ہے تو معصوم اپنے کو سنبھال نہ پائے، زمین پہ گر گئے ہیں. یہ پہلا مارگا کب تک معلوم ہے کہ جس وقت مدینے میں سن 11 ہجری میں ایک مرتبہ ارے 2 ننھے بچے حسن و حسین دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے تھے، اور آنے کے بعد اپنے بابا علی سے کہا تھا، اے بابا ارے ہم یتیم ہو گئے، ہماری ماں گزر گئی. تاریخ کہتی ہے کہ علی چلنا تو چاہتے تھے، چل نہ پائے، منہ کے بل گر گئے. ارے جب اکبر نے آواز دی حسین دوڑے تو مگر منہ کے بل گر گئے. اے بیٹا اکبر، ارے کچھ دکھائی نہیں دیتا، آواز دو بیٹا. آواز کے سہارے پہنچے، سینے سے ہاتھوں کو ہٹایا، پرچی کی علی نکالی. ارے اکبر نے دم توڑ دیا. حسین فریاد کرتے رہے، اے بیٹا ارے تیرا باپ نرغے آدھا میں اکیلا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الہی بحق الزہراء وابیها وبعلها وبنیها والسر المستودع فیها. پالنے والے ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما. پالنے والے تمام مومنین و مومنات کے گناہوں کو بخش دے. جو مریض ہیں ان کو شفا مرحمت فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد فرما. پالنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے مددگاروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات